نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. باب الفتنہ کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ انسان اگر نیکی کا ارادہ کرے اور ہمت کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ غیبی اعانت سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. پھر حضرت نے اس پر اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک ریلوے اسٹیشن پر کہیں سفر میں بارہ اکبر پور کے علاقے میں چھوٹا اسٹیشن تھا لال پور. تو وہاں جب جانا ہوا تو جو گاڑی کا وقت تھا اس سے کافی پہلے پہنچے تو بارش ہو گئی، اور جو سائبان تھا وہ ناکافی تھا کہ بارش کی بوچھار سے بچا سکے. تو حضرت کے ایک تعلق والے تھے منصف صاحب، انہوں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا کہ ان کا خیال رکھنا. اس نے ایک بڑا کمرہ تھا وہ کھلوا دیا، مگر جب شام ہوئی تو چوکیدار سے کہا کہ اس کمرے میں روشنی کر دو. اب حضرت نے فرمایا کہ اب مجھے یہ خیال آنے لگا کہ اگر یہ روشنی کرے گا تو تیل جو ہوگا وہ تو سرکاری ہوگا. اب سرکاری تیل سے میرے لیے روشنی یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن میں اسے کیسے سمجھاؤں، یہ تو ہندو ہے، یہ میری بات کو کیا سمجھے گا. تو فرمایا کہ میں نے دعا شروع کر دی، اللہ سے مدد مانگنے شروع کر دی، یا اللہ تو مدد فرما. اب اس کو تو سمجھا بھی نہیں سکتے. تھوڑی دیر کے بعد وہ اسٹیشن ماسٹر آیا اور اس نے اس ملازم سے یہ کہا کہ دیکھو جو میری ذاتی لالٹین ہے وہ رکھنا، ذاتی لالٹین رکھنا، وہ سرکاری تیل اس کاموں میں مت جلانا، وہ سرکاری کاموں کے لیے ہے، اور میری ذاتی لالٹین ہے وہ یہاں جلا دو. اس پر حضرت یہ فرمایا کہ دیکھو انسان ہمت و ارادہ کرے، اللہ سے مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ صاحبو، ہمت وہ چیز ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو اس مکان کے 7 دروازوں پر قفل ڈال رکھے تھے. 7 دروازے تھے کمرے کے اندر کمرہ، اور 7 دروازوں پر قفل ڈال رکھے تھے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کا ارادہ معلوم ہوا تو وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہا، تو یہ دیکھ کر سخت گھبرائے کہ میرے سامنے 7 دروازے ہیں، کوئی بڑا ہال ہوگا یا کمرہ ہوگا جو بھی ہوگا جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر ایک پر مضبوط قفل لگا ہوا ہے. اب دیکھیے اس وقت ہماری ہمت کہاں تک بڑھ سکتی تھی. اگر ہم ہوتے تو بھاگنے کا کبھی خیال ہی نہ کر سکتے، مگر نبی کی ہمت ہی ہے. یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ مجھے قفل تک تو بھاگنا چاہیے، یہاں سے وہاں تک تو دوڑ لگانی چاہیے، اس کے بعد جو چاہے ہو سو ہو، مجھے اپنی ہمت کے مافک کام کرنا چاہیے، آگے خدا کا کام ہے. چنانچہ وہ زلیخا کے پاس سے بھاگے اور زلیخا ان کے پیچھے پیچھے پکڑنے کو دوڑی. پھر اس ہمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالی نے امداد فرمائی. کس پر امداد آئی؟ ہمت پر امداد آئی. اور جس دروازے پر یوسف علیہ السلام پہنچے، وہ 7 دروازے تھے، جس دروازے پر پہنچے اس کا قفل خود بخود ٹوٹ کر گر جاتا تھا اور کواڑ چوپٹ کھل جاتے تھے. لوگ یوسف علیہ السلام کے اس فعل کو ابتدا میں خلاف عقل کہتے ہوں گے کہ بھئی یہ بات تو عقل میں نہیں آتی کہ آدمی
قفل تک، دروازے تک جائے اور تالا ٹوٹ جائے؟ کیسے ٹوٹے گا تالا؟ کہ بھلا جب دروازے مقفل تھے اور کنجی چابی اپنے پاس نہ تھی تو بھاگنا فضول حرکت تھی؟ اس وقت بھاگنے سے کہیں دروازے کھل سکتے تھے؟ اب عقل تو یہ کہتی ہے، مگر صاحبو عقل در اسباب می دارد نظر، عشق می گوید مسبب را نظر. کہ عقل تو اسباب کو دیکھتی ہے، عقل اسباب کو دیکھتی ہے، اور عشق مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے. تو یہ عشق تھا جس نے دوڑ لگا دی، عقل تو تیار نہ ہوتی، لیکن عشق نے دوڑ لگا دی. عارف کی نظر اسباب پر نہیں ہوتی، وہ مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے اور اس پر بھروسہ کر کے وہ کام شروع کر دیتا ہے جو بظاہر قدرت سے باہر ہوتا ہے، مگر حق تعالی کی امداد سے ان کو کامیابی ہوتی ہے. ہماری اور اہل عرفان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گنوار نے کبھی یہ دیکھا تھا کہ لال جھنڈی کے ہلنے سے ریل رک جاتی ہے. دیکھا کہ لال جھنڈی دکھائی تو ریل رک گئی. وہ یہ سمجھا کہ اس لال جھنڈی میں کچھ خاصیت ہے. اس نے ڈرائیور کو نہیں دیکھا، بس جھنڈی دیکھی خالی، تو سمجھا کہ جھنڈی میں کوئی طاقت ہے کہ اس کو گاڑی کو روک دیتی ہے. مگر اس وقت ایک عاقل بھی کھڑا تھا، اس نے لال جھنڈی کے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ اس میں تو ریل کے روکنے کی طاقت نہیں، اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جھنڈی دکھائی کس کو گئی ہے. چنانچہ ڈرائیور پر اس کی نظر پڑی اور اس نے تاڑ لیا کہ لال جھنڈی کو دیکھ کر یہ شخص ریل کو روک دیتا ہے. اب وہ اس گنوار سے کہتا ہے کہ لال جھنڈی ریل کو نہیں روکتی، بلکہ اس کو دیکھ کر ڈرائیور روک دیتا ہے، تو وہ اس کو خلاف عقل سمجھے گا کیونکہ اس نے ڈرائیور کو تو دیکھا نہیں. اب وہ گنوار جو ہے کہے گا نہیں، جھنڈی جھنڈی دکھائی اور گاڑی رک گئی، تو خلاف عقل سمجھے گا اور یہ کہے گا کہ ڈرائیور روکتا تو ہم کو بھی تو نظر آتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھنڈی ہی روکنے والی ہے. یہی حالت ہماری ہے کہ ہم نے آگ سے بہت سی چیزوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے اور پانی سے ٹھنڈک پہنچنے کا احساس کیا تو بس انہی کو فاعل سمجھنے لگے. مگر عارف کی نظر مسبب پر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ان اسباب کے اختیار کرنے پر جب حق تعالی کا حکم بھی ہوتا ہے اس وقت اثر ہوتا ہے. پانی کا، آگ کا اس وقت اثر ہوتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہوتا. اس لیے وہ خدا تعالی کو فاعل سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ آب و آتش میں کچھ نہیں رکھا بلکہ سب کچھ خدا ہی کرتا ہے. عشق من پیدا ہو معشوقم نہاں، یار بیروں فتنہ او در جہاں. یار تو جہاں سے باہر ہے، یار تو جہان سے باہر ہے، مگر اس کا تصرف جہان کے اندر موجود ہے. وہ خود جہان سے باہر، اس کا تصرف یہاں پر موجود، اور وہ خود نظر نہیں آتا. وہ نظر نہیں آتے اس لیے تم نے ظاہری اسباب کو مؤثر سمجھ لیا، اور وہ آنکھوں سے تو عارف کو بھی نظر نہیں آتے. ان آنکھوں سے عارف کو بھی نظر نہیں آتے، مگر وہ دل کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے. عارف دل کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے. بس ہمارا یہ کہنا کہ بدوں کنجی کے خود بخود قفل نہیں کھل سکتا ایسا ہی ہے جیسے وہ گنوار کہتا ہے کہ بدوں لال جھنڈی کے ریل کبھی رک نہیں سکتی. مگر یہاں ہر شخص اس کو بیوقوف بناتا ہے اور کہتا ہے کہ روکنے والا تو ڈرائیور ہے، وہ جھنڈی، وہ بدو جھنڈی کے بھی روک سکتا ہے. اسی طرح عارفین اس بات میں ہم کو بے وقوف کہتے ہیں کہ قفل خود بخود نہیں کھل سکتا. وہ فرماتے ہیں کہ کنجی کے بعد بھی کھولنے والے حق تعالی ہی ہیں، وہ اگر چاہے تو بدو کنجی کے بھی کھول سکتے ہیں. اسی خیال سے یوسف علیہ السلام قفل کی طرف دوڑے. گو آپ اس کو خلاف عقل کہیں، مگر ان کی نظر خدا پر تھی، دل میں یقین تھا، اور جیسا یقین ہوتا ہے اللہ کی ویسی مدد بھی آتی ہے اور اس یقین سے بڑھ کر مدد آتی ہے. تو ان کی نظر خدا پر تھی. وہ جانتے تھے کہ لوہے کی نرمی اور آگ کی گرمی سب خدا کے اختیار میں ہے. اگر وہ چاہیں تو آگ سے بھی لوہے کو نرم نہ کریں، اور اگر چاہیں تو بدوں آگ کے بھی نرم کر دیں. باقی یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ایک خاصیت کو معتاد غالب کر دیا ہے
کہ لوہے میں سختی غالب ہے اور آگ میں گرمی غالب ہے، چنانچہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ بدوں آگ پر گرم کیے لوہا نرم نہیں ہوتا، تاکہ آپ دنیا کے کام کر سکیں، یعنی ظاہری طور پر کچھ چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اگر ہمیشہ خود بخود لوہا نرم ہو جایا کرتا تو سارے اوزار اور تمام تالے بیکار ہو جاتے، مگر اس سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر حق تعالی چاہیں تو اس کے خلاف بھی کر سکتے ہیں، مگر وہ ایسا کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، ہمیشہ نہیں کرتے۔ اس لیے خرق عادت کو معجزہ کہتے ہیں، کہ نبی سے خرق عادت ظاہر ہو تو معجزہ، اور ولی سے خرق عادت ظاہر ہو تو کرامت۔ اسی واسطے یوسف علیہ السلام کے دوڑنے سے تالوں کا گر جانا ان کا معجزہ شمار کیا جاتا ہے، اور اگر کسی مسلمان کے لیے ایسا واقعہ ہو جائے اس کو کرامت کہا جائے گا۔ جب حق تعالی اسباب کے خلاف بھی کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ ہمت کیوں ہارتے ہیں؟ عقل کو کیوں دوڑاتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ویسا نہیں ہوگا؟ نہیں، ہمت کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو جب حق تعالی اسباب کے خلاف بھی کر سکتے ہیں تو پھر آپ ہمت کیوں ہارتے ہیں؟ جو کام آپ کو مشکل نظر آتا ہے وہ خدا کو تو مشکل نہیں۔ آپ خدا پر نظر کر کے کام شروع کیجیے۔ اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرچہ رخنا نیست عالم راہ پدید، خیرہ یوسف دار می باید دوید، یعنی گو اس جہان میں خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی روزن، کوئی سوراخ نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں نا جی آج تو دنیا کے اندر بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، کیسے ایمان کو بچائے، کیسے نظروں کو بچائے، بڑا مشکل کام ہے۔ وہی بات کہ گو اس جہان میں خدا تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر تم یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑو تو صحیح، انشاءاللہ تمہارے دوڑتے ہی راستہ نکل آئے گا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے دوڑنے سے پہلے راستہ بند تھا اور ان کے دوڑتے ہی فوراً راستہ کھل گیا، اور اگر بالفرض تمہاری کوشش کے بعد بھی راستہ نہ ملا تو تم پر ملامت تو نہ ہوگی، یہ نفع کیا کچھ کم ہے کہ تم الزام سے سبکدوش ہو جاؤ گے کہ میں نے تو کوشش کی تھی۔ باقی کام شروع کرنے سے پہلے ہی باتیں بنانا اور یہ کہنا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ کیوں کر کریں، یہ سب کم ہمتی کے بہانے ہیں۔ مجھے اس مقام پر ایک حکایت خوب یاد آئی کہ جب حضرت شاہ غلام رسول صاحب کانپوری اپنے شیخ کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے استخارے کے لیے فرمایا، بھائی جاؤ استخارہ کر لو، بیعت ہونے آئے ہو تو استخارہ کر لو۔ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ کر پھر حاضر ہو گئے، پوچھا کہ استخارہ کر لیا؟ کہا کہ جی ہاں کر لیا۔ فرمایا کہ تم تو بہت جلدی آ گئے، تم نے کیوں کر استخارہ کیا تھا، کیسے استخارہ کیا، اتنی جلدی آ گئے؟ عرض کیا کہ حضرت میں نے اپنے نفس سے کہا تھا کہ تو جو بیعت ہوتا ہے یہ غلامی ہے، تو خام خواہ آزادی کو چھوڑ کر غلامی کی قید میں کیوں پھنستا ہے؟ تو میرے نفس نے جواب دیا کہ اس قید سے مجھے خدا مل جائے گا۔ میں نے کہا کہ تیرا کیا اجارہ، تیرا کیا اجارہ کہ تجھے خدا ہی مل جائے؟ کیا کیا بھروسہ، کیا یقین ہے کہ خدا مل جائے گا تیری اس کوشش پہ؟ تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ تیرا کیا اجارہ کہ تجھے خدا ہی مل جائے گا، اگر نہ ملا تو؟ اس نے جواب دیا کہ اگر خدا نہ بھی ملا تو ان کو تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس نے مجھ کو طلب کیا تھا، اس نے مجھ کو طلب کیا تھا، بس مجھے یہی کافی ہے۔ ہمینم بس اگر کاست قماشم کہ من نیز از خریدار نش یاشم، ہمینم بس کے دانت ماہر ایم کہ من نیز از خریدارانے اویم، کہ مجھ کو یہی کافی ہے اگرچہ میرے پاس کھوٹی پونجی ہے کہ میں بھی اس کے خریداروں میں ہوں، یہ کھوٹے سکے ہیں لیکن اس کے خریداروں میں تو شامل ہوں۔ یہی مجھ کو کافی ہے کہ میرے محبوب کو علم ہو جائے
کہ میں بھی اس کے خریداروں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقصود ہے جس میں وسوسے کا احتمال ہی نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کو طلب کی اطلاع تو یقیناً ہوتی ہے، اللہ کو طلب کی اطلاع تو یقیناً ہوتی ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا، اور یہی مقصود ہے۔ تو اب شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا کوئی رستہ نہیں مل سکتا، کہ اس پر بھی راضی ہے کہ اگر نہ ان کا تعلق ملا تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کو معلوم تو ہو جائے گا کہ طلب کیا تھا۔ اب شیطان کیا وسوسہ ڈالے گا؟ وہ تو یہ کہے گا کہ تو ناکام ہوگا، تو یہ ناکامی پر بھی راضی ہے۔ اب شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا، بس ہم کو بھی ذکر و طاعت سے اسی ثمرے کا قصد کرنا چاہیے کہ حق تعالی کو ہماری طلب کی خبر ہو جائے۔ اب آگے ملنے نہ ملنے کا انہیں اختیار ہے، ملنے نہ ملنے کا انہیں اختیار ہے۔ کار خود کن کار بیگانہ مکن، کہ اپنے کام کر، دوسرے کے کام کی فکر میں نہ پڑو، اپنے کام سے کام رکھو، تم اپنا کام کرو، یعنی طلب ظاہر کرو، آگے وصال و عدم وصال یہ خدا کا کام ہے، تم اس کے پیچھے نہ پڑو۔ شیخ نے یہ عجیب استخارہ سن کر فرمایا کہ بھائی تمہارا استخارہ سب سے بڑا ہوا ہے، آؤ بیعت ہو جاؤ۔ واقعی جس کو طلب ہوتی ہے اسے حق تعالی خود ہی پڑھا دیتے ہیں۔ مجھے اس استخارے پر ایک اور حکایت یاد آئی کہ ہمارے اطراف میں ایک بزرگ تھے، مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب ورع اور تقوی میں بے مثل تھے۔ ان کے سامنے صاحب باطل نے اہل حق کی جماعت پر ایک خاص مقصود کے متعلق کوشش کرنے میں، جس میں ناکامی ہوئی تھی، اعتراض کیا کہ آپ لوگوں کو بھلا کیا ملا کسی کام کے بارے میں؟ تو مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کچھ نہیں ملا، پھر آگے یہ شعر پڑھے، مگر سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہ کن، بازی اگر چپا نہ سکا سر تو کھو سکا۔ کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روسیا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا، کہ تو باتیں ہی بناتا رہا، اس نے اپنا سر تو قربان کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ مقصود کے لیے ہمت اور سعی کو صرف کر دینا ہی بڑی کامیابی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو احکام آپ کو دشوار معلوم ہوتے ہیں ان کے بجا لانے میں آپ کو ہمت تو کرنا چاہیے، اگر اس کے بعد بھی آپ کامیاب نہ ہوں تو آپ پر ملامت نہ ہوگی۔ صاحبو، دنیا کے کاموں میں آپ کا یہی طرز عمل ہے کہ ہمت و سعی کا صرف کر دینا ہی بڑی کامیابی شمار ہوتی ہے۔ دیکھیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی عزیز بیمار ہوا اور طبیب کے کہنے سے اس کی صحت سے مایوسی ہو گئی، لیکن باوجود اس مایوسی کے کیا آپ نے کبھی علاج معالجے کو ترک کیا ہے؟ کبھی نہیں۔ وہ بعض بخیل ایسے بھی ہیں، چنانچہ ہمارے قصبے میں ایک شخص بیمار ہوئے، ان کے سالے صاحب ان کے مال پر قابض ہونے والے تھے، اس لیے ان کا معالجہ نہ کرتے تھے کہ ان کا جلدی خاتمہ ہو تو ہم رئیس بنیں۔ مگر ایسی نظیریں بہت کم ہیں، اور جو ایسے ہیں بھی ان کو سب برا بھلا ہی کہتے ہیں۔ عام دستور یہی ہے کہ باوجود مایوسی کے بھی سعی کو، کوشش کو موقوف نہیں کیا جاتا۔ آپ خود غور کر لیں کہ ایسے وقت طبیعت نے یہ کبھی گوارا نہ کیا ہوگا کہ کچھ نہ کرو، بلکہ جی میں یہ آیا ہوگا کہ علاج معالجے سے اس کے تندرست ہونے کی امید نہیں، مگر کچھ نہ کچھ کرنے سے بعد میں ارمان آئے گا کہ شاید ہم ایسا کرتے تو اچھا ہی ہو جاتا، بعد میں خیال آتا ہے۔ اور علاج میں پوری صحیح کرنے کے بعد پھر کچھ ارمان نہ رہے گا کہ سب کچھ کوشش کر لی تھی۔ تو جب دوسروں کے لیے باوجود مقصود سے مایوسی کے آپ محض اس لیے سعی کرتے ہیں کہ دل میں ارمان نہ رہے، تو کیا اپنے واسطے آپ کو اتنا بھی نہ کرنا چاہیے؟ تو چلیے میں آپ کے کہنے کو تسلیم کیے لیتا ہوں کہ بعض احکام پر عمل میں کامیابی نہیں ہو سکتی، مگر آپ محض ارمان نکالنے ہی کے واسطے ان پر عمل کرنے کی ہمت کر لیجیے۔ انشاءاللہ ہمت کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ سب باتیں آسان ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کو خدا تعالی کی امداد کھلی آنکھوں نظر آئے گی، وہ قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیں گے۔
اس پر مجھے اپنا وہ قصہ یاد آیا تھا کہ اس وقت جو مجھ میں ہمت کا ایک چھوٹا سا شعبہ پیدا ہوا، کہ میرے دل میں یہ اضطراب ہوا کہ اس وقت میرے واسطے ایک امر خلاف شریعت کیا جائے گا، کہ اس نے کہا چراغ جلا دو، روشنی کر دو، اور بابو ہندو ہے، اسٹیشن ماسٹر، اس سے شرعی مسئلہ بیان کرنا بیکار ہے۔ اس لیے میں نے حق تعالی سے دعا کی، اس ہمت کا یہ اثر ہوا، حق تعالی نے فوراً امداد فرمائی اور اس ہندو کے منہ سے یہ بات نکلوا دی کہ سرکاری تیل نہ جلانا، میری لالٹین رکھ دینا۔ تو صاحبو، کوئی عمل کر کے تو دیکھو۔ اور یہ قصہ میں نے اس پر کہا تھا کہ شاید لوگوں کو ان بزرگ کے واقعہ پر، جنہوں نے اپنے دوست کے مرتے ہی چراغ گل کر دیا تھا، یہ خیال ہوا ہو کہ ایسا تقوی کس سے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے دوست کی عیادت کے لیے گئے، ان کے سامنے انتقال ہو گیا، انہوں نے چراغ گل کر دیا کہ بھئی اب اس کا جو تیل ہے یہ ورثہ کا ہے، اب میت کا نہیں ہے، اور اپنے پاس سے پیسے دیے کہ جاؤ اس سے تیل خرید کے لاؤ، اس سے چراغ جلاؤ۔ تو ایسا تقوی کس سے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل ہے۔ میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہ مشکل عمل سے پہلے ہی ہے، عمل کے بعد سب آسان ہو جاتا ہے۔ بہر کارے کے ہمت بستہ گردد، اگر خارے بوت گلدستہ گردد، کہ جس کام کے لیے ہمت باندھ لی جائے، اگر کانٹا بھی ہو گلدستہ ہو جائے گا۔ غرض اموال میت میں سلف نے بڑی احتیاط کی ہے کہ جب ایک پیسے کے تیل میں اتنی احتیاط کی گئی تو یہ چادر کفن کے اوپر ڈالنا، اور وہ بھی رسم کے طور پر ڈالنا، ترکے سے کیوں کر جائز ہوگی؟ بس یا تو ان کو موقوف کر دیا، یا سب ورثہ سے اجازت لے کر ڈالو، بشرطے کہ ان میں کوئی نابالغ نہ ہو، یا اپنے پاس سے ڈالو۔ اور یہی حکم جنازے کی جانماز کا ہے کہ وہ بھی کفن سے خارج ہے، وہ بھی ترکے میں سے نہ ہونی چاہیے۔ ان رسوم کا ایک نتیجہ تو یہ ہوا کہ ان اموال میت میں اس سے اموال میت میں بہت بے احتیاطی ہو جاتی ہے، جس کا گناہ بہت سخت ہے، اور تفاخر کا گناہ الگ رہا جو اس سب کا منشا ہے۔ ایک برا نتیجہ ان کا یہ بھی ہوا کہ جو قوم کو بھگتنا پڑا کہ جن لوگوں کو یہ کفن کی چادر اور جانماز دی جاتی ہے، اور جن کو تیجے دسویں کا کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کی ہمت پست ہو گئی اور ان میں ذلت و دناعت پیدا ہو گئی، یعنی ان کا یہی پیشہ ہو گیا کہ کفن کی چادریں ان کو دے دو، مردے کی جانماز دے دو۔ یہ دن رات اسی خیال میں رہتے ہیں کہ دیکھیے آج کون مرتا ہے جو ہمیں کھانا کپڑا ملے۔ ان رسوم کا قدم نامبارک و نامسعود ایسا آیا جس نے دینے والوں کا بھی پٹڑا کر دیا اور لینے والوں کو بھی تباہ کر دیا۔ دینے والوں کا ضرر تو اوپر معلوم ہو چکا، اور لینے والوں کا ضرر یہ ہوا کہ وہ بالکل کم حوصلہ اور پست ہمت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نستعينك على طاعتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على نبينا آمين۔